سین دو زبر خا دو زبر، یعنی جو بھی آپ پڑھیں گے اس کے آخر پہ نون کی آواز آئے گی۔ اچھا یہ نون کی آواز کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ اصل میں آخر میں اس میں نون ہی ہے، اس کے آخر پہ ہوتا نون ہے، لیکن عرب والے یا جو اہل علم کچھ قانون بناتے ہیں تو اس میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کرتے ہیں تاکہ کسی اور جگہ پہ اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے تو اس کی شکل جو ہے نا وہ ایسی بنا دیتے ہیں کہ وہاں بھی کام آ جائے۔ جس طرح اب آپ پڑھتے ہیں یہ تا دو زبر تن، ٹھیک ہے، تا دو زبر تن، اس کو کھول کے لکھیں تو یہ بنتا ہے ایسے، تا نون زبر تن، یہ بن گیا بھائی، وہی آواز آ گئی، تا دو زبر تا نون زبر، ایک ہی ہو گیا نا۔ اصل میں یہ ہے، اصل میں یہ اس کے آخر پہ نون ساکن ہے، لیکن انہوں نے تنوین بنانے کے لیے اس نون کو یہاں سے حذف کر دیا اور اس تا کے اوپر ڈبل زبر کر دی۔ اب کیونکہ ڈبل زبر کی ہے، کیونکہ اگر اس نون ساکن رہتا تو جہاں ہم ساکن کرتے تو اس کا پڑھنا کچھ اور طریقے ہو جاتا، لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ کئی جگہ کے اوپر جب آپ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی آپ پڑھتے ہیں احدن، لفظ کیا ہے ابھی احدن، لیکن جب آپ وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ احدا، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ احدا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ دوسری زبر جو نا یہ ادھر سے لی گئی ہے، اس لیے اس کو تنوین بنا دیا گیا۔ اصل میں یہ احدا ہے، تو احدا اگر یہ اس کو ایسے لکھتے تو پھر ایسے بنانا مشکل ہو جاتا۔ ہم پڑھتے ہیں قولاً بلیغاً، قولاً بلیغاً، لیغاً، یہ آخر پہ یہ بھی تنوین یہ بھی، لیکن جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے قولاً بلیغا، کیا پڑھیں گے؟ بلیغا، یعنی یہاں نون کی آواز ختم ہو جائے گی اپنا، یہاں پھر کیا ہوگا؟ اس کو مد بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ بلیغاً کیا تھا یہ بلیغاً جو ہے نا یہ غین نون زبر غن ایسے تھا، اس پہ نون ساکن تھا، اس لیے اس کے ہاں جتنے بھی آپ تنوین پڑھیں گے اس کے آخر پہ نون کی آواز آئے گی، اور نون کی آواز کیوں آئے گی؟ کیونکہ اس کے آخر پہ نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نون کو صرف چھپایا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے تاکہ حرف کو کسی بدلنا پڑے تو اس کے بدلتے ہوئے کوئی دقت نہ آئے، ٹھیک ہے۔